السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ پاکستان پر سکھوں کے ریفرنڈم کی پشت پناہی کا الزام غلط ثابت ہوا۔ کینیڈا میں سکھوں کے حمایت یافتہ سکھ گروپ سکھ فار جسٹس نے بھارت میں سکھوں کے لیے علیحدہ وطن سے متعلق مقدمے کے پہلے مرحلے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پاکستان پر الزام کیا لگایا گیا اور کس نے لگایا اور یہ سٹوری کس نے شائع کی، اس کی کھوج لگاتے ہیں، اور اب کینیڈا کی عدالت نے کیا کہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں خالصتان کے حامی سکھ گروپ سکھ فار جسٹس نے بھارت میں سکھوں کے علیحدہ وطن سے متعلق مقدمے کے پہلے مرحلے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن CBC کے سینئر صحافی ٹیری میلوسکی نے خالصتان اے پروجیکٹ آف پاکستان کے نام سے رپورٹ لکھی تھی، جبکہ میک ڈونلڈ لاریئر انسٹیٹیوٹ نے خالصتان مخالف رپورٹ کو شائع کیا تھا۔ ٹیری میلوسکی اور تھنک ٹینک میک ڈونلڈ لاریئر انسٹیٹیوٹ کے الزامات پر مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جس میں سکھ فار جسٹس پر الزام لگایا گیا تھا کہ خالصتان ریفرنڈم کے پروجیکٹ کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے۔ ریفرنڈم کمپین کا الزام پاکستان کے خفیہ ادارے ISI پر بھی لگایا گیا تھا۔ رپورٹ میں سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپت ونت سنگھ پنو پر پاکستان سے یکجہتی کا الزام لگایا گیا تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ ریفرنڈم کمپین کی پشت پر سکھ نہیں پاکستان ہے، جبکہ 24 صفحات پر مشتمل رپورٹ کو بھارتی میڈیا اور بھارتی اوورسیز مشنز نے خوب اچھالا تھا۔ کینیڈا کی عدالت کا فیصلہ ریفرنڈم کمپین کے آغاز سے چند دن پہلے آیا تھا، جس دوران پاکستان پر سکھوں کی ریفرنڈم کمپین کی پشت پناہی کا الزام غلط ثابت ہوا۔ کینیڈا کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس ولیم بلیک نے مقدمے کو آگے بڑھانے اور ٹیری اور MLI کو سکھ فار جسٹس کی قانونی فیس ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ فریقین کے تصفیے پر نہ پہنچنے کی صورت میں مقدمہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ دوسری جانب عدالت میں ٹیری میلوسکی نے تسلیم کیا ہے کہ بھارت کی مخالفت دونوں کا مشترکہ مشن تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان سکھوں پر مکمل طور پر اثر انداز تھا۔ واضح رہے کہ لندن میں خالصتان کے قیام کے حوالے سے 31 اکتوبر کو ہونے والے ریفرنڈم کے پہلے مرحلے میں 30,000 سے زائد سکھوں نے حصہ لیا تھا، جبکہ سکھ فار جسٹس نے بعض معاملات میں پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ واضح رہے کہ بھارت نے سکھ فار جسٹس پر 2019 سے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے تھے ریئل نیوز ورلڈ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔